ہر لہجہ اضطراب ہے. دنیا کی زندگی تو عارضی تو دنیا کی زندگی بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، کیونکہ ان کی سیلف تو آگے چلی گئی. اب یہ وجود نہ گیا تو نہ گیا، سیلف تو کنٹینیو کر گئی نا. تو عارضی تو ان لوگوں کے لیے جو آگے نہیں جائیں گے، جو آگے چلے جائیں گے ان کے لیے تو عارضی یہ بھی نہیں ہے. آگے سبھی جائیں گے، ایسا نہیں کہ صرف مومنین جائیں گے. مطلب وہ جنت میں آگے ماننے continue- والے بھی جائیں گے، نہ ماننے والے بھی جائیں گے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ایک ایک شخص کو یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا، آپ ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر دن پروردگار کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں تو آپ کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. اس کی سپریم کیا ہے؟ ہم کہاں تک بڑھیں گے؟ وہاں تک جہاں تک ہمارا پروردگار چاہے گا. ہم اپنے حدود پہچانے. یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک بکری، ایک بھیڑ اپنے حدود سے تجاوز کر کے انسان بننا چاہے، اور انسان اپنے حدود سے تجاوز کر کے خدا بننا چاہے. انسان کے لیے اصل علم یہ ہے کہ اپنے حدود کو پہچان کر اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے. ڈارون کا افسانہ اپنی جگہ، حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ بکری آج سے صدیوں پہلے بلکہ کروڑوں سال پہلے بھی ایسے ہی موجود تھی، آج بھی ویسے ہی موجود ہے. اس میں چیز ہے، میں نے ایک فائنل ٹیم کا انتخاب کرنا ہے تو میں اس سے پہلے کچھ ٹیسٹ ٹیموں کی امتحان لیتا ہوں. اب یہ تو میں انسان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اچھا کھلاڑی کون ہے، برا کھلاڑی کون ہے. میں امتحان لیتا ہوں تاکہ ایک اچھی ٹیم بنا لوں. اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. خدا کو پتا ہے کہ اچھا انسان کون ہے، برا کون ہے، کس نے کیا کرنا. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا خدا کے لیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو جنہوں نے دوزخ میں چڑھنا ہے ان کو نکالیں؟ بھائی دوزخ بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جنت ہی رکھیں، اس میں فائنل جو ڈالنے ان کو ڈال کے ختم کریں سلسلہ. یہ تو آپ نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا، اور آپ نے ہم جیسے سارے انسانوں کو گناہ گار کیوں کہہ دیا؟ دنیا میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اس انتخاب میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ ان کی طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھیے. میں نے تو آپ سے عرض کی ہے، انتخاب کیسے ہوتا اگر ارادہ و اختیار نہ دیا جاتا؟ ارادہ و اختیار دیا جائے گا، ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو پھر گناہ گار بھی ہوں گے، پھر سرکش بھی ہوں گے، پھر گوارہ کرنا پڑے گا. اور اگر خدا اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تو مثبت فیصلہ تو قبول کر لیا جاتا، منفی فیصلہ کیسے قبول کیا جاتا؟ نہ قبول کریں، خدا بے نیاز ہے، اس کو لوگوں کے فیصلوں سے کیا ہے. خدا عادل بھی ہے. یہ آپ نے خدا کی صرف ایک ہی صفت جانی. خدا علیم ہے، خدا حکیم ہے، خدا عادل ہے. وہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ہے. وہ بے نیاز ہے، خدا کا وہ مجھے بے بھی نیاز ہے مطلب اس معنی میں کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ علم و حکمت کے ساتھ دنیا کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ عدل کے خلاف، حکمت کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کو وہ جہنم میں ڈال دیتا اپنے علم کی بنیاد پر تو وہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو موقع ہی نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جنت جائے، اور ہم مسلمانوں اور ایک سلیکشن پروسیس سے بھی گزریں گے اس جنت میں جانے کے لیے. تو ہم مسلمانوں کو تو چلے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہم نے چیزیں کرنی ہیں جس پہ ہم پورے ہوئیں گے تو ہمارا سلیکشن ہو جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا یہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ اگر غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے تو ان کا سلیکشن پروسیس ہم سے مختلف ہوگا یا ہماری طرح کا ہی ہوگا؟ ایک ہی معیار ہے، ایک ہی پر سب کو پرکھا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں ان کے کبھی آپ کتابوں کو پڑھیں، ان کے اہل علم سے ملیں، وہ سب اسی کی تمنا میں جی رہے ہیں. بائبل بھی یہی بیان کر رہی ہے، وید بھی یہی بیان کر رہے ہیں، قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے. تو وہ سب جنت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ایسے تو نہیں ہے جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کی بندگی کو ماننا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو فری میسنریز بھی ہیں، وہ تو شیطان پرست ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہندو بھی ہیں جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، تو ان کی بندگی میں ویسی فرق آ جائے گا. تو پھر ان کے لیے جنت کا کوئی وجود نہیں ہے یا ان کے لیے جنت بنائی نہیں گئی ہے؟ جنت تو سب انسانوں کے لیے ہے. سب انسانوں کے لیے خدا نے جنت بنا دی، ارادہ و اختیار دیا. اس کے بعد بتایا کہ اس کا معیار کیا ہے. وہ ایک ہی معیار ہے، اور وہ معیار قرآن مجید نے بھی بیان کر دیا، بائبل نے بھی بیان کر دیا، تمام الہامی صحیفے بیان کرتے ہیں. وہ معیار یہ ہے کہ خدا کی سچی معرفت، اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس اور اچھا عمل. یہ جو بھی کر رہا ہے، قرآن تو تمام مذاہب کا نام لے کے یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، اس کے زمانے میں جتنے مذہب تھے سب کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ایک ہی معیار پر سب کو جانچا جائے. نہیں، پر ہمیں یہ بھی تو پتا ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ کرسچینٹی لے لیں، بائبل بدل چکی ہے آج تک، اور باقی سارے ہم تو قرآن کس قسمتی ہے ہماری کہ قرآن نہیں بدلا. تو اس طرح ان کی جو پروسیس ہے، ان کی جو ٹیچنگ ہے وہ تو بدل چکی ہے نا آج تک. اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آج آپ انجیل کو اٹھا کے پڑھیں، یہی منادی کر رہی ہے. انجیل کو کبھی آپ اٹھائیں، حیرت انگیز طریقے سے وہ یہی کچھ بیان کر رہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ویدوں کو اٹھائیں، وہ یہی بیان کر رہے ہیں. تمام الہامی کتابیں ایک ہی بات بیان کرتی ہیں. آپ نے شرک کی بات کی، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر شرک کی تردید تورات کرتی ہے. آپ تورات کو اٹھائیے، کوئی چیز ایسی نہیں. دیکھیے جو تبدیلیاں انہوں نے کی وہ کیا تھیں. وہ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں. یعنی قوموں کے اندر جو ایک انانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پیغمبر ہم سے باہر کیوں آ جائے. تو وہ نبوت کے بارے میں چند چیزیں جن کو انہوں نے تبدیل کی ہے. جنت کی طلب،
عمل صالح کی ترغیب حضرت مسیح ایسے ہی دیتے ہیں. یہ تو وہ مذاہب ہیں جو ہمیں پتہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جو کتابی مذاہب ہیں جن کی کتابیں آئی ہوئی ہیں، یہ یہودی، کرسچن، مسلمان، اور بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں جو نہیں آئے ہوئے ہیں اترے ہوئے. بہت سے کا لفظ آپ نے کیسے بول دیا؟ دنیا میں 2.5 ارب کے قریب اس وقت مسیحی ہیں اور 1.5-2 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، باقی ہندو ہیں جن کی کتابوں سے ہم واقف ہیں. بڑی تھوڑی تعداد ہے باقی. اور ان مذاہب کے اندر تعداد کا کیا قصور ہوا؟ ان مذاہب کے ان تک بھی حق پہنچ گیا. اللہ کا کام تو یہ کہ ہدایت پہنچا دی اس نے. آج تو وہ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک ایک دروازے تک ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ آدمی سے مواخذہ صرف اس کے علم کی بنیاد پر ہوگا. یہ کہنا فیئر ہوگا کہ جن لوگوں کو نہیں یہ علم پہنچا ہے، جن لوگوں کو اسلام نہیں پہنچا، جن لوگوں کو کرسچینٹی نہیں پہنچی، تو وہ لوگ اس سلیکشن پروسیس سے ہٹ کے اور ان پہ معافی ہے. یہ 3 باتیں تو ہر ایک کو پہنچ گئی ہیں. ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ایک یہ کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے، اور ایک یہ کہ جواب دہی کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا عمل. اس سے تو کوئی خالی نہیں. یہ کہنا تو ہمیں تو نہیں پتا کہ سب کو پہنچے گی. نہیں، بہت سے لوگ ہیں دنیا ہمیں معلوم ہے، جتنی دنیا ہمیں معلوم ہے. نہیں دیکھیے، وہ انکار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پہنچا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. ایک ہے پہنچنا اور ایک چیز ہے کسی کا پہنچنے کے بعد نہ ماننا. تو نہ ماننے والے تو مسلمانوں میں مل جائیں گے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں موجود ہوں گے. پہنچنے کا عمل ہو چکا ہے، اور پہنچنے کا وہ عمل اس شان کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ علم دیا، گرد و پیش کے ماحول میں یہ علم دیا، انبیاء علیہ السلام کے یہ علم دیا. ناظرین صاحب، یہاں پہ میں آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین، اب تک کی گفتگو کے بعد ایک بات جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ مقصد حیات جو روایت بیان کرتی ہے اس کے متعلق ہمارے نوجوانوں کے اذہان میں بہت سارے سوال ہنوز باقی ہیں. لیکن کہیں مقصد حیات کی تعبیروں کا جو اختلاف ہے، کہیں وہ اختلاف کسی لسانی رکاوٹ یا لنگوسٹک بیریئر کا نتیجہ تو نہیں. یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پہ اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے. مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز. آپ نے جنت کی بڑی معمولی سی جھلک دیکھی ہے، وہ بھی آپ کو اس لیے دکھائی گئی ہے تاکہ آپ کچھ اندازہ کر لیں کہ وہاں کیا ملنے والا ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کو جنہوں نے دوزخ میں چڑھنا ہے ان کو نکالیں بھائی، دوزخ بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جنت ہی رکھیں، اس میں فائنل جو ڈالنے ان کو ڈال کے ختم کریں سلسلہ. خدا اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو وہ بناتا ہے اسپیسیفکیشن، اس سے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس اس طرح نہیں لے پاتا جس کی اس سے توقع کی جا رہی ہے. غامدی صاحب، اب انسان ایک کمپیوٹر بناتا ہے. کمپیوٹر کی تخلیق کا مقصد اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ڈیٹا سٹور اور پروسیس کرے. مگر اگر کمپیوٹر ایسا نہیں کرتا تو انسان کمپیوٹر کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی پروگرامنگ میں کہاں غلطی ہوئی. تو جب مخلوق بھی خالق کی منشا کے مطابق عمل نہیں کرتی تو کیا سوال خالق کے اوپر نہیں اٹھایا جانا چاہیے مخلوق کی وجہ؟ کمپیوٹر کی مثال آپ ستاروں سے دیں، سیاروں سے دیں، سمندر سے دیں، پانی سے دیں، ہوا سے دیں. خالق کائنات نے ان کو بنایا، شعور نہیں دیا، اس وجہ سے ان کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے. ان میں اگر کوئی خرابی ہے تو خالق کائنات اس کو خود ہی دور بھی کرتے ہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان کی مثال کمپیوٹر سے نہیں دی جا سکتی. کمپیوٹر تو ایک بے جان مخلوق ہے، اس کے اندر جو کچھ میں نے ڈالا ہے وہ اسی کو دنیا تک پہنچانے کا کام کرتا ہے. میں انسان ہوں، مجھے شعور دیا گیا ہے اور مجھے اپنے شعور کا بھی شعور دیا گیا ہے. یہ شخصیت ہے میری. پہلے اس شخصیت کو دیکھ لیجئے، اس کی مثال اس سے نہیں دی جا سکتی. تو خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس کے اندر میں نے شعور دیا ہے، جس کے اندر میں نے بصیرت دی ہے، جس کو میں نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اور پھر یہی نہیں، میں نے اس کو اخلاقی شعور دیا ہے، پانا ما فجورا و تقوا. اس کی بنیاد پر مواخذہ کریں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کمپیوٹر کے اندر جو کچھ فیڈ کرتا ہے کمپیوٹر اس سے آگے نہیں جا سکتا. ویسے آج کل ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی تصور فروغ پا رہا ہے. دوسری بات یہ غامدی صاحب، کیا جو پروگرامر ہے جو پروگرامنگ کر رہا ہے، خدا انسان کی پروگرامنگ کر رہا ہے، تو کیا جو چیز انسان کے اندر پروگرام نہیں ہے، جو چیز انسان کے اندر فیڈ نہیں ہے، کیا انسان اس لمٹ کو کراس کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے. اب ہم نے جو انسان کے سیل کا مطالعہ کیا ہے اور یہ جانا ہے کہ انسان کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ بہت سی پروگرامنگ تو اس کے اندر موجود ہے. ان کے لیے وہ جواب دہ بھی نہیں ہے. جس چیز کے لیے وہ جواب دہ ہے وہ انسان کی وہ شخصیت ہے جو اخلاقی شعور رکھتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے کسی ایک طریقے سے پروگرامنگ نہیں کی، بلکہ میں نے یہ شعور اس میں ڈال دیا ہے اور اختیار دے دیا اس کا کہ وہ چاہے تو ایک راستہ اختیار کرے، چاہے تو دوسرا راستہ اختیار کرے. اصل میں میرا ارادہ ہے جو مجھے کمپیوٹر سے بھی ممتاز کرتا ہے، مشینوں سے بھی ممتاز کرتا ہے. بات یہ ہے کہ جو انسان ارادہ و اختیار سے بندگی کو
اس پہ عمل درآمد کرے. یہ امام صاحب پھر بھی یہ مقصد انسان کا نہیں خدا کا مقصد ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ کو چیک کرے کہ وہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں. دیکھیے خدا نے تو آپ کو صلاحیت دے دی, علم دے دیا, ہدایت دے دی, اور پھر آپ کو شعور دے دیا, ارادہ و اختیار دے دیا, جس کے ذریعے سے آپ جس راستے کا چاہیں انتخاب کر سکتے ہیں. وہ کب چیک کرے گا؟ قیامت میں, یعنی جب دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو اس وقت ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا. تمہاری شخصیت, تمہارے ہاتھ پاؤں, تمہارے محرکات, تمہاری نیتیں, تمہاری صلاحیتیں سب تمہارے سامنے آ جائیں گی, ایک ایک چیز حجت بن کر کھڑی ہو جائے گی. تم خود اعتراف کرو گے کہ یہاں میں نے جانتے بوجھتے غلطی کا ارتکاب کیا ہے, اس کے بعد سزا دوں گا. اگر ادنا درجے میں بھی کوئی معذوری ہوئی, علم کی کمی ہوئی, یا تمہاری اپنی کوئی غلطی نہیں تھی اس میں, اس پر کوئی معاوضہ نہیں کروں. صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی جو معذور ہوگا. امام صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ امام صاحب کہ انسان کا جو ارادہ اور اختیار ہے تو کیا اس سے جو خدا کے مستقبل کا علم ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا؟ نہیں, بالکل اثر انداز نہیں ہوتا. دیکھیے خدا کے مستقبل کا علم جو ہے وہ مجھ پر مؤثر نہیں ہوتا. یعنی اگر تو خدا اپنے علم کو مؤثر کر دے تو پھر میں جواب دہ نہیں ہوں. وہ اپنے علم کو مجھ پر مؤثر نہیں ہونے دیتا. یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن میرے اندر وہ کوئی ایسی تبدیلی پیدا نہیں کرتا کہ میں اس کے علم کے لحاظ سے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کروں. مجھے تو پورا اختیار دیا گیا ہے اور اس اختیار کو میں استعمال کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری بحث ہم مذہب پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اٹھا دیتے ہیں, پوری کی پوری دنیا میں اسی اصول پر چلا رہے ہیں. یعنی ہم دنیا کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جبر کتنا ہے, اختیار کتنا ہے. دنیا میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سزاوار ہے اور کون سزا کا مستحق نہیں ہے. یہ سارے فیصلے ہم روزمرہ کر رہے ہیں. ہماری پوری حکومتیں اس پر کام کر رہی ہیں, اقوام متحدہ اس پر کام کر رہی ہے, عدالتیں اس پر کام کر رہی ہیں. آپ نے کبھی آج تک کسی بیل کو عدالت میں بلایا ہے کہ آیا آپ جواب دیں یہ فلاں آدمی کو سینگ کیوں مار دیا تھا؟ آپ بیل والے کو بلاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیل شعور نہیں رکھتا, اگرچہ ایک حیوان ہے. آپ شعور رکھتے ہیں, آپ ارادہ رکھتے ہیں, آپ اختیار رکھتے ہیں, اس لیے آپ کو بلا لیا جاتا ہے. خالق نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور اس کی پیدائش سے خالق کی اسکیم پر کیا اثر پڑا؟ ناظرین اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. صاحب اب بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں ایک بڑے مشہور جرمن فلسفر گزرے ہیں جن کا نام تھا ہیگل. انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ انسان نے خدا کو نہیں بلکہ خدا کو انسان نے اپنے وجود پر, اپنے عکس پر تراشا ہے. اب انسانوں کے خدا کو بھی غصہ آتا ہے, انسانوں کا خدا پیار بھی کرتا ہے, انسانوں کا خدا رحم بھی کرتا ہے. اور فلسفیوں کے بقول اگر اونٹوں کا خدا ہوتا تو ان کا خدا اونٹوں جیسا ہوتا. تو غم صاحب کیا جو الحاد کا تصور ہے, جو ایک انٹیلیجنٹ ڈائٹی کو جھٹلاتا ہے, جو کائنات کو بھی خدا مانتا ہے بعض صورتوں میں, جو پیرالل تحریکیں ہیں مذہب کی, تو کیا وہ انسان کو مقصد حیات سے ماورا کرتا ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے انحراف کرتا ہے تو پھر ٹامک کو یہ مارتا ہے, کیا سرائیاں کرتا ہے. اس کے سامنے کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور ان کی بنیاد پر وہ باتیں کہتا چلا جاتا ہے. آج تک فلسفے کی جتنی تاریخ ہے اس کو اقبال نے ایک مصرے میں سمیٹ دیا ہے کہ ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. کیا چیز ہے جس پر انسانیت کو پہنچایا گیا ہے؟ قرآن مجید تو ہم کو ایک واضح مقصد دیتا ہے, اس کے لیے واضح استدلال پیش کرتا ہے, اس کے لیے تمام جتنے پہلو ہیں ان کو بالکل روشن کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. فلسفے نے کیا دیا ہمیں؟ آپ ڈائلاگز آف پلیٹو کو پڑھیے, آپ اس کے بعد دیکارت کو پڑھیے, ہیگل کو پڑھیے, کانٹ کو پڑھیے, معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس کے بارے میں ایک شخص آسمان کے کلابے بنا رہا تھا دوسرے نے اس کو زمین پر گرا دیا ہے. اور پھر بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے سائنس کی تو پھر کوئی بنیاد ہے کہ وہ مادے پر تحقیق کرے گی, تجربہ کرے گی, مشاہدہ کرے گی, آپ کو نتیجہ نکال کے دے دے گی. فلسفے کے پاس تو سوائے کیا سرائی کی اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اب سائنس نے کچھ تھوڑا بہت سہارا دیا ہے تو مزید آگے بڑھ کے کچھ بات کرنے کی پوزیشن پیدا ہوئی ہے. فلسفے کی موت واقع ہو گئی اسی وجہ سے کہ اس نے اس دائرے میں قدم رکھا جس دائرے کے اندر انسان کی رسائی نہیں ہے. جب سارتر نے ایگزسٹینشلزم کا تصور دیا, اس کے بعد 18ویں صدی میں اسپائنوزا نے ایک ڈسکورس کریٹ کیا. ہم صاحب اس وقت دنیا کا جتنا بھی فلسفہ ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کے راستے واپس نیچر ورشپ پہ یعنی فطرت پرستی کی جانب لوٹتا دکھائی دیتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی ایک واضح طور پر انسان کی تخلیق کے مقصد کو یعنی انسانی زندگی کے مقصد کو زندگی ہی قرار دینے پر مصر ہے. یہ کیا مقصد ہوا؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا آپ نے اس کو مان لیا, پھر اس کے اوپر 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر انسان کا مقصد یہی ہے تو مجھے ابدیت کا شعور کیوں دیا گیا ہے؟
اگر میرا مقصد یہی دنیا کی زندگی ہے تو میرے اندر لامتناہی آرزویں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ شعور نہیں، یہ خواہش ہے. صدیوں سے انسان آب حیات کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا ہے. گل گامش کا جو قصہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے